میرا نام زیدے خان ہے. میں یو پی کا رہنے والا ہوں جو انڈیا میں ہے، اور میرے بچنے کی امید نہیں تھی. تو میرے والد نے منت مانگا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہ گیا، بچ گیا، تو اسے میں اسلام کے لیے، خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گا. جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے مدرسے میں بھیج دیا. وہاں تقریباً 14 سال تک میں رہ کر کے تعلیم حاصل کیا. میں نے ایک عالم کا کورس کیا. میرے اندر بہت جوش تھا کہ میں اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. مدرسے میں جب میں تھا تو میرے اندر نفرت بھر دیا گیا تھا کہ عیسائی اور یہودی لوگ یہ اسلام کے دشمن ہیں. تو 1991 میں مجھے ایک دعوت ملا جہاں پر دلی میں ایک آل انڈیا کے سارے جماعت اسلامی کے لوگوں کا ایک نشست تھا، بیٹھک تھا. 3 دن کا اسلامک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد پھر جب میں واپس کاٹمانڈو جا رہا تھا، ناشتہ کرنے کے بعد میں واپس بس میں بیٹھنے جا رہا تھا. میرے سامنے 3 میرے ہم عمر کے نوجوان لڑکے ملے. میں کرتا پاجامہ اور پگڑی باندھ کے رکھتا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مسلمان کے کوئی لیڈر ہے. انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ عیسائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم عیسائی ہیں. میرے دل میں نفرت بھر گئی اور میں نے سوچا ان لوگوں سے میں بحث کروں. میں بحث مباحثے کرنے لگا کہ کیا عیسائی لوگ 3 خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا عیسیٰ المسیح خدا کا بیٹا ہے؟ جبکہ قرآن کہتی ہے کہ کہہ دو خدا ایک ہے، اس کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ کیا خدا عیسیٰ المسیح کا باپ ہے؟ اس کے تو کوئی بیوی نہیں، تو اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یسوع مسیح صلیب پر اس کی موت نہیں ہوئی؟ ساری دنیا کے گناہوں کے لیے یسوع مسیح خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں قربان کیا؟ یہ سب جھوٹی کہانی ہے. تو ان میں سے ایک بھائی نے مجھ سے بولا میں آپ کو ایک بائبل دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو پڑھیے، اس بائبل شریف سے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. میں نے کہا میں کیوں بائبل پڑھوں؟ آپ کا بائبل تو بدل دیا گیا ہے. جب میں نے یہ کہا قرآن میرے لیے مکمل ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا آف کورس آپ کا دین شاید مکمل ہوگا، لیکن آپ کے قرآن میں ایک چیز نہیں ہے. ہم نے کہا کیا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نجات نہیں ہے. انہوں نے ایک آیت کوٹ کیا جہاں لکھا ہے میں نہیں جانتا کہ حساب و کتاب کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. ان کی اس سوال سے میرے دل میں جھٹکا لگا اور میں سوچا ان سے رابطہ ہٹا لوں. اور پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کتاب دے دو، میں پڑھوں گا. لیکن دل میں نے سوچا جب میں بس میں بیٹھوں گا تو اس کتاب کو میں پھینک دوں گا. اور جب میں بس کی طرف گیا تو بس میری جا چکی تھی. اب میں بہت دکھی ہوا اور ان کو کوسنا شروع کر دیا. پھر میں جب دوبارہ دوسری بس سے روانہ ہوا تو وہ بس آگے جا کے قریب 2 گھنٹے کے بعد ایک جگہ میری بس رک گئی اور وہاں بھیڑ تھی لوگوں کی. تو میں بھی اترا کہ کیوں یہ بھیڑ ہے. تو میں کسی سے پوچھا کہ بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اس سے آگے جا رہی تھی بس، یعنی جو میری بس چھوٹ چکی تھی، وہی بس کھائی میں گر گئی اور سارے پیسنجر، سارے مسافر مر گئے. تب مجھے یاد آیا اگر وہ 3 جو مسیحی لوگ مجھے نہیں ملے ہوتے، ان سے میرا بحث مباحثہ نہیں ہوا ہوتا، تو میں پکا آج کے دن میری موت نشچت تھی. پھر میں خدا سے شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے تیرے فرشتوں کو بھیج کر کے مجھے بچا لیا. تب میں اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کیا مسیحی لوگ کون تھے، وہ کیا وہ فرشتے تھے اور وہ مسیح کے فالوورز تھے. تو قرآن سے میں سوچنا شروع کیا اور قرآن میں لکھا کہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے اوپر جے دے گا. تو میں نے اگر یہ کافر ہوتے تو قرآن تو ان کو کافر نہیں کہتا ہے، ان کو قرآن جو کہتا ہے کہ یہ مسیح کے تابعین ہیں اور یہ کافروں پر غالب ہوں گے. تب میں وہیں سے میرے دل میں مسیح کے لیے جو ہے محبت پیدا ہوئی اور میں لگاتار مسیح کے بارے میں سوچتا رہا. تقریباً مجھے 1 سال لگ گئے. میں تحقیقات کیا اور میں نے پایا کہ مسیح ہی سچا راستہ ہے، وہی نجات کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے ہمیں نجات حاصل ہو سکے. حضرت مسیح کی زندگی پڑھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی اور دونوں کی زندگی پڑھی تو مجھے یہ ملا کہ مسیح کی زندگی سب سے افضل ہے.
اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، بے عیب ہے، ذکی ہے، اور وہی نجات دہندہ ہے۔ اور پھر میں نے اپنے زندگی میں مسیح کو نجات دہندہ کر کے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد جب میرا یہ ایمان میرے گھرانے پر ظاہر ہوا تو انہوں نے میرے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھایا، مجھے ادموا کر دیا تھا مار مار کر کے، میں مرنے کے کاغار پہ تھا، لیکن خدا کا فضل رہا، اس نے مجھے زندہ رکھا۔ میں بہت تکلیفوں میں ادھر ادھر بھٹکا پھرا، 2 سال 3 سال میں بھاگتا پھرتا تھا، لیکن خدا نے مجھے بچایا۔ آج بھی وہ میرا چرواہا بن کر کے وہ مجھے چراتا ہے، اور میں اس میں مگن ہوتا ہوں، اور خدا نے مجھے جو خدمت دی ہے اس کی خدمت گزاری کرتا ہوں۔ اور ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ وہی سچا نجات دہندہ ہے۔ اس نے کہا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، بغیر میرے کوئی بھی خدا کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آمین۔